اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 15۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب کفار کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خسار بیوی اور محافظ بلکہ ڈال بنا ہوا چچا وفات پا چکے تھے، یعنی آپ کا گھر بھی ویران ہو چکا تھا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد آپ دنیاوی اعتبار سے بے سہارا ہو چکے تھے، بلکہ قبیلے کا سربراہ ابو لہب بن چکا تھا، جس نے سربراہ بننے کے بعد پہلے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے خارج کر دیا جائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے عالم میں مکہ سے ہجرت کر کے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا رخ کیا، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان کے پاس رہنے کی درخواست کی، مگر وہ مکہ والوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے آپ کو پناہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم کیا اور آپ کو طائف سے بھی نکال دیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں مایوس ہو چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے معراج کا سفر کروایا کہ اگر لوگ نہیں تو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اس سفر میں جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو مدینہ منورہ دکھایا اور اس صورت میں ہجرت کی دعا سکھا کر ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی۔ چونکہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بنی اسرائیل سے پڑھنا تھا، اس لیے اس صورت میں ان کی تاریخ، ان کو دی جانے والی تورات کی اصلی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا اور ان کی معزولی کا اعلان کیا گیا۔ سفر اسراء یعنی سفر معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک کا سفر کروایا گیا۔ سفر کے پہلے حصے میں جو زمین پر کیا اسے اسراء اور دوسرا حصہ یعنی آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف اسراء کا تذکرہ ہے۔ اس سفر کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قدرتیں اور اس کی بادشاہت کے نظارے کرانا۔ یہ نبیوں کا خاص مقام ہے، دوسرے انبیاء کو بھی کئی طریقوں سے اللہ کی بادشاہت کے نظارے کرائے گئے۔ تو اس صورت کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کی سیر کروائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر ساتوں آسمانوں کی کروا دی، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ، عروج اور زوال۔ معراج کا زمینی سفر مکہ سے بیت المقدس تک تھا۔ اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی خوشخبری دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کر کے مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ ٹھہرانا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے بن کر جو ان کی کتاب میں تھا وہ انہوں نے بدل دیا اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ تم شکر گزار بنو، بے شک نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے شکر گزار بن گئے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں
فساد کرو گے، سرکشی کرو گے، بہت بڑی سی سرکشی کرو گے، پھر ہمارے وعدے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور ہمارا عذاب ان تک پہنچ کے رہتا ہے۔ سیدنا طالوت علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام سے انہیں جو حکومت ملی تھی بنی اسرائیل کو، جس کا تذکرہ پہلے پاروں میں گزر چکا ہے، اور سیدنا سلمان کے دور سے بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا تھا، پھر ان میں بھی شرک، قبائلی اور دیگر بیماریاں پیدا ہوگی۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کے سبب اشوریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 300 سال پہلے اشوریوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی قتل کر دیے گئے اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شرط پیش کی بنی اسرائیلیوں پر کہ اگر تم سدھر جاؤ گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے اس میں عزت بھی ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے۔ اگر تم پھر انہی برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم اور قوم کے ذریعے تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ پھر انہوں نے دوسری بات، حکومت ملنے کے بعد ان کی سرکشیاں پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے دین اسلام کا سرے سے انکار کر دیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گرفتار کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی سلطنت کے بادشاہ ٹائٹس نے 17ویں عیسوی میں حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ اب پھر قرآن مجید نے انہیں وارننگ دی، وَإِنْ عَدْتُمْ عُدْنَا، اب اگر تم اپنی حرکتوں کا سے باز نہ آئے جو پہلے کی تھی تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے تم نے کیا تھا، تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، جیسا تم کرو گے ہم ویسی ہی سزا تمہارے لیے مقرر کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے میں انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بیان فرمائے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کو ہم نے اس کے نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھولی ہوئی پائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی فإنما یہتدی نفسی، تو ہدایت اسی کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی بھی اسی کے لیے ہے۔ اور کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نہیں عذاب دیتے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو حتی نبعث رسولا، تو ہم پیغام پہنچانے والے بھیج دیتے ہیں۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کو خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس حکم کو نہیں مانتے، یعنی وہی کرتے ہیں، وہ اس وحی کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عذاب بھیج کر ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول جو یہود کو دیے تھے وہ امت مسلمہ کو دیے، اور یہ حکم کر دیا کہ اگر تم ان اصولوں پر چلو گے تو تمہاری بقا ہے، کامیابی ہے، ورنہ پہلی قوموں کی طرح جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا اور کتابوں کا انکار کیا، ان کے صفحہ ہستی سے نام مٹا دیے، عذاب ان پر آئے، اس طرح تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، عبدی اصول، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ انتہا درجے کا احسان کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین پر احسان کرو۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہیں کہنا،
بلکہ ان کے لیے نرمی سے بات کرنی ہے، اپنے پہلوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہو تو ان کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکا دینا ہے، یعنی نرمی سے بات کرنا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور مساکین مسافروں کی مدد اور تعاون کا حکم دیا ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا۔ بے شک فضول خرچی بے وجہ خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، یعنی فضول خرچی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح مانگنے والوں کو اگر کوئی مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کو بھی نرمی سے جواب دینا چاہیے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی سے بات کر اور پیار سے ان کو سمجھا۔ اگر تو طاقت نہیں رکھتا چیز دینے کی تو آپ لوگوں کو نرمی سے سمجھائیں اور انہیں ڈانٹیں نہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کنجوسی نہ کرو اس چیز سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ فرمایا اور نہ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے کہ پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہو کر بیٹھا رہے گا۔ بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی، اور دوسری بات کہ اتنا بھی رزق وافر صدقات و خیرات اتنا بھی نہیں کرنا کہ ہر ایک کو لٹائے جانا ہے، اور جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل وقت آ جائے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو، تو دونوں صورتوں میں جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی پا لیتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور اتنا بھی جو ہے وافر مقدار میں تقسیم نہیں کرنا کہ اگر اپنے پر ضرورت پڑے خود اتنا تقسیم کر دیں اور خود فاقہ کشی کی زندگی گزاریں۔ نہیں، میانہ روی جو اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بے شک جو گناہ ہے، زنا ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ کہتے ہیں اور کسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، یعنی یا تو بدلہ لیا جائے گا قصاص یا پھر وہ دیت دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال نہ کھاؤ، عہد پورے کرو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اسی طرح جس چیز کا علم نہ ہو اس پر اڑنا نہیں چاہیے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ، دل ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس چیز کو سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس صورت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احکام یہ جو بیان کیے گئے ہیں، ساری چیزوں سے جو منع کیا گیا ہے، یہی احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کی پاسداری نہیں کی، اس لیے ان سے امامت عالم کے منصب چھین لیا گیا، اور دوسری قوم کو انہی شرائط پر یہ منصب دیا گیا کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اگر تم یہ شرائط نہ پوری کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ
جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ خاموش رہے یا پھر اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ جھگڑالو ہے اور سخت بات نکلوا کے لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلاتا ہے۔ اس لیے جب بھی زیادہ خاموش رہیں، اگر بات کرنے کا موقع ملے تو اچھی بات کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ بات کریں جو اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو دھمکی دی ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے نکال دیں، پھسلا دیں تاکہ وہ تجھے اس سے نکال دیں، اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی قوم نبی کا انکار کرتی ہے اور پھر نبیوں کو قتل کر دیتی ہے یا ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، نبیوں کو پلاننگ کر کے سازش کر کے نبیوں کو نکال دیتے ہیں علاقے سے، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہمارے وعدے یعنی عذاب کے وعدے آ جاتے ہیں اور ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنے اور اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ نبی نکلے تو ہم نے پیچھے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہجرت کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے ہجرت کرنے کی تیاری کا حکم دیا تو انہیں نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تہجد کی پابندی کریں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نماز قائم کر سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، یعنی اس وقت فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو فجر میں قرآن پڑھ اور رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جا، یعنی عبادت کر، نوافل پڑھ تہجد کے وقت، اور تجھے اس کے بدلے میں مقام محمود دیا جائے گا۔ اور کہہ اے میرے رب مجھے داخل کرنا، سچا بنا کے مجھے داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، میرے لیے اپنی طرف سے رحمت کا نزول کر اور میری مددگار بن جا، میری مدد کر۔ اور تو کہہ دے کہ بے شک جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اس وقت میں نماز کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے رابطے اور اس کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ ساتھ تسلی دی ہے کہ حق والوں کی انشاءاللہ فتح ہوتی ہے، باطل ایک نہ ایک دن مٹنے والا ہے، اور ایسا ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اس پارے میں دوسری سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف مکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہوئی جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اس صورت میں پہلی امت کے نوجوانوں کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی اہل مکہ کے ظلم نہ پہلے ظلم و ستم ہے اور نہ مسلمانوں کی ہجرت کوئی پہلی ہجرت ہے۔ ظلم کافروں کا اور ہجرت مسلمانوں کا شعار رہی ہے، اس لیے اگر کہیں ظلم و ستم کا شکار ہوں مسلمان تو ان کو ہجرت وہاں سے کر جانی چاہیے۔ سورۃ الکہف اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
اس کی 10 آیات حفظ کر لی، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، تو یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس نے 3 آیات پڑھ لی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تیسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی باقی رہے گی، یعنی روشنی، نور کی روشنی رہے گی اور وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ اس سورت کا نام اصحاب کہف کے نام پر رکھا گیا۔ سن 249 میں روم کا بادشاہ دقیانوس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ کچھ نوجوان مسلمان ہوئے، اب انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ انہیں سنگسار کر دے گا۔ تب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت اختیار کی۔ ان میں سے ایک شخص کے گھر کا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، کوشش کے باوجود وہ واپس نہ ہوا۔ جب صبح ہونے لگی تو وہ ایک اندھیرے غار میں چھپ گئے کہ رات ہوگی تو پھر سفر شروع کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر سلا دیا اور وہ اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے انہیں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالے رکھا۔ بادشاہ نے ایک بورڈ پر ان نوجوانوں کے نام اور حلیہ وغیرہ لکھ کر خزانے میں محفوظ کرا دیا، یعنی جب بھی یہ ملیں انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے۔ ایمان کی یہ تحریک کبھی تیز کبھی سست چلتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر ان میں قیامت کے دن زندہ ہونے کے متعلق جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسی نشانی دکھا کہ لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ انہوں نے بھوک محسوس کی تو ایک شخص کو پیسے دے کر بھیجا کہ شہر سے پکیزہ کھانا لے کر آؤ اور پورے احتیاط سے جانا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جب وہ ہوٹل پر پہنچا، کھانا پیک کروایا، پیسے دیے تو ہوٹل والوں نے پکڑ لیا کہ یہ اتنے پرانے پیسے کہاں سے لیے ہیں۔ وہ تو شہر کا نقشہ دیکھ کر پہلے سے بڑا پریشان تھا، بس احتیاط کے پیش نظر کسی سے پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ ہوٹل والوں نے سمجھا شاید یہ کوئی پرانا اس کو خزانہ ملا ہے، چونکہ خزانہ حکومت کا حق تھا، اس لیے وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جن کا نام بورڈ میں لکھ کر خزانے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ تب بادشاہ اور دوسرے لوگ انہیں لینے کے لیے غار تک پہنچے اور اس شخص کو اندر بھیجا کہ جاؤ سب کو بلا کر لاؤ کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر وہ شخص جب غار میں داخل ہوا تو اللہ نے انہیں دوبارہ موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یا تو ان کے خیال کے غار والے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ عام لوگ ہیں۔ یہ غار والا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عام واقعہ نہیں، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس واقعہ میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے یہ سوال بھیجا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ انشاءاللہ لازمی کہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ لازمی کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، مگر یہ کہا کر کہ اگر اللہ نے چاہا، رب کو یاد کرنا نہ بھول، یہ کہا کر کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کام انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تب اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے 17 دن تک وحی روکے رکھی۔ وہ لوگ روز آتے اور اپنے سوالوں کے جواب مانگتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دیتے۔ 17 دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی، یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ مزید ہدایات
کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب میں اختلاف ہے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ کوئی تعداد 3 بتاتا تھا، کوئی 5 بتاتا تھا، کوئی 7 بتاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عنقریب وہ کہیں گے 3 تھے وہ لوگ، اصحاب کہف 3 تھے، ان کا کہنا چوتھا جو تھا وہ ان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کوئی کہیں گے 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو تو اس کے بارے میں بحث نہ کرو، ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اس صورت میں ایک اور بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیشہ آدمی کو مسلمان اور دینداروں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اگرچہ بظاہر فائدہ نظر نہ آئے، دنیا داروں کی مجلس سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ بظاہر اس میں فائدہ نظر آنا بھی آ رہا ہے تو بھی دنیا داروں کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پیر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ جو دنیا کے سردار ہیں، مکے کے سردار ہیں، عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس آدمی کو دیکھیں جو آپ کے رب کو پکارتا ہے، یعنی جو تیرے پیروکار ہیں، تیرے رب کے ماننے والے ہیں، ان کی طرف دیکھ۔ یہ دنیا کی رونق ہے، یہ دنیا کی چاہتیں، یہ دنیا کی خواہشیں، یہ دنیا کا مال و زر یہاں ہی رہ جائے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر دیا ہے، ان کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگ، یہ لوگ تو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال و دولت پر فخر اور غرور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مال و دولت اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، ان پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت کے ذریعے مومن مالدار اور کافر مالدار کی سوچ میں فرق واضح کر دیا اور تکبر کے انجام دے کر باخبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ یہ مثال بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بیان کیجئے مثال 2 آدمیوں کی، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے باغ بنائے تھے، اور دوسرا جو تھا اس کے لیے کھجوروں کے درختوں نے، یعنی کھجوروں کے درخت تھے اس کے، وہ کھجوروں کے درختوں سے کھیتی کرتا تھا۔ دونوں نے باغوں نے اپنے پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ عزت والا ہوں، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، یعنی ایک نے تکبر اور غرور سے کہا کہ میرا مال ہے، میرا باغ ہے، میں نے اس کی اتنی حفاظت کی ہے، دیکھو کتنا پھل آیا ہے، تو میں گمان نہیں کرتا کبھی یہ برباد ہوگا، یہ پھل میرا ایسے ہی رہے گا، میری جو ہے وہ رزق کی فراوانی ایسے ہی رہے گی، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے۔ یعنی اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے جواب دیا جو باتیں کر رہا تھا، سن رہا تھا، اس نے کہا کہ تو نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے، تجھے تو ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک صورت دی گئی آدمی بنایا، لیکن میں تو وہ اللہ ہی ہے میرا رب، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو
اس نے کیا دیکھا کہ اس کا باغ جو تھا وہ چٹیل میدان بن چکا تھا، یعنی ایک نے ناشکری کی اور دوسرے نے شکر کیا، ایک نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا اور گمان کیا، تکبر کیا، فخر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس پر عذاب بھیج دیا، اور عذاب کیا بھیجا کہ راتوں رات جو تھا اس کا باغ وہ چٹیل میدان بن گیا، اور وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا رہ گیا، اور وہ آخر میں پچھتانے لگا کہ بے شک اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو بڑے بڑے قوم، بڑے بڑے قبیلے الٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی قومیں تباہ ہو کر صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے رزق باغات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ فخر و تکبر، غرور سے بچنا چاہیے۔ فخر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تکبر کسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اللہ کی چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس واقعہ میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے، یہ پیسے کی ریل پھیل، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ آسائشیں، یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی، کام آنے والی کیا چیزیں ہیں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، بے شک باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت بھی سنوار دیتے ہیں، دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں نعمتوں والی جنت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو بہت دلچسپ واقعہ ہے اور تفصیلی واقعہ ہے، کچھ 15ویں پارے کے آخر میں اور کچھ 16ویں میں، تو انشاءاللہ وہ ہم آئندہ اس پارے میں بیان کریں گے۔